تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ توسل کرتے ہیں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے، ویسے آپ نے توسل کرنا ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ اس لیے بی بی کے نام کا توسل علماء نے بیان فرمایا ہے، آپ تسبیح نکالیے، 100 مرتبہ صلوات پڑھیے اور ہدیہ کیجیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو۔ یہ خواص کا توسل ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو، عوام کا نہیں۔ اپنے خاص الخاص کسی معاملے کے لیے بزرگ علماء اور عرفاء یہ توسل آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر ہدیہ کیجیے خواہر امام حسین کو۔ ایک اس کی جلالی کیفیت بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 100 کے بجائے 99 مرتبہ پڑھیے، اور ایک مرتبہ روک لیجیے اور خدا سے کہیے کہ پروردگار جب میرا کام ہو جائے گا تو پھر ایک مرتبہ پڑھ سے تسبیح کو مکمل کر لوں گا۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ خود بی بی کے نام کا عدد 69 ہے، اور 69 ٹائمز صلوات پڑھ کر 69 دن تک، اور وہ سکے 69 ہو یا نوٹ 69 ہو، اس عدد کے مطابق بھی صدقہ کرنا، یہ بھی ایک توسل بتلایا گیا ہے۔ تو یہ تو خاص بی بی کے نام سے توسل ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بی بی کی زیارت، جو کوئی تفصیلی زیارت بھی اور مختصر زیارت بھی لکھی ہوئی کتابوں میں، البتہ کوئی معصورہ زیارت تو ہم تک نہیں آ سکی، لیکن یہ کہ اس میں بہت غور طلب جملہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2 القاب بی بی کے ایسے ہیں کہ جن پر تمام علماء اور فقہا اور عرفاء انگشت بدندہ ہیں کہ اس کی کیا گہرائی ہے۔ ایک ہے شریکت الحسین، ایک ہے عدیلت خامس اہل الکساء۔ عدیلت خامس اہل الکساء کا مطلب اہل الکساء پنجتن جو چادر میں تھے، ان میں سے خامس امام حسین۔ عدیلت خامس اہل الکساء کا مطلب یہ ہے کہ جو میزان میں اہل کساء کے 5ویں فرد کی برابر ہو۔ تو شریکت الحسین نہیں فقط بی بی، عدیلت الحسین، یہ بی بی کی زیارت میں لفظ ہے۔ تو السلام علیکی یا عدیلت خامس اہل الکساء، یہ بی بی کی زیارت میں ہے۔ وہ بی بی کے جو اہل کساء کی خامس کی عدیلہ ہے، کی برابر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب وہاں اس بی بی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں توسل عرض کر دیا، دوسرا جو نقطہ میں اختتام پر پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ توسل کس بارے میں ہو۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اس بات پہ ضرور غور فرمائیں، کوئی آپ کو حجاب کا پابند نہیں بنا سکتا، کوئی مولانا، کوئی خطیب، وہ آپ کو شرعی مسئلے بیان کر سکتے ہیں، آپ کو حجاب کے فضائل بیان کر سکتے ہیں، لیکن واقعاً حجاب کوئی نہیں کروا سکتا جب تک کہ جس کی روح متصل نہ ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ سبحان اللہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کیفیت میں کہ جہاں بی بی دربار یزید میں، تو پہلی بات جو بی بی نے کہی تھی وہاں پر وہ یہی کہی تھی کہ تو نے ہمیں نامحرموں کے درمیان کھڑا کیا ہے۔ تو بی بی کے دل میں یہ غم رہا۔ تو جہاں کہیں اگر میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، اگر آپ کو حجاب کے معاملے میں کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا کبھی کبھی نفس آمادہ نہیں ہو رہا، تو آپ اس سلسلے میں مدد طلب کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ میں نے آپ سے کہا کہ حجاب فقط وہی خاتون کر سکتی ہیں کہ جس کی روح کو اللہ نے جوڑ کے رکھا ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے۔ دوسرا، ولایت پذیری بی بی کی۔ آپ کو پورے واقع کربلا میں 2 ہستیوں کے بارے میں کہیں نہیں ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ کہا اور سامنے سے انہوں نے کوئی مشورہ دیا، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ایک حسین کے علمدار ابوالفضل عباس علیہ السلام۔ کہیں پر سامنے کوئی مشورہ دیا، ہم کون ہوتے امامت کو کوئی مشورہ دینے والے کہ ایسا کر لیجئے تو ویسا کر لیجئے؟ جہاں کمپلیٹ سرنڈر ہو جائے اسے کہتے ہیں ولایت پذیری۔ یہ فٹ سٹیپس ہیں، کاش یہاں تک کوئی پہنچ سکے۔ آپ کو تاریخ میں اور بڑے کردار ملیں گے جنہوں نے مشورہ دیا امام حسین السلام کو، کچھ لوگوں نے اپنے کچھ اور معاملات اور ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے شاید دیا ہو، اور کچھ لوگوں نے مخلصانہ بھی دیا، یعنی اپنے طور پر مخلصانہ، کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین السلام کے لیے کوئی بہتری اپنے نظام میں ہو جائے۔ آپ کو 2 ہستیوں کے بارے میں کہیں کوئی نہیں ملے گا جملہ کہ امام حسین علیہ السلام کے آگے بڑھ کر انہوں نے کوئی کلام کہہ دیا، پورے مقتل میں کہیں کوئی روایت نہیں ہے۔ امام نے کہا عباس خیمے ہٹاؤ، جو حکم آپ کا، ان سے کہو ملتوی کرے جنگ، جو حکم آپ کا۔ عباس جنگ نہ کرو، فقط پانی کی سبیل کرو، جو حکم آپ کا۔ مولا لیکن میری تو ولادت اس خاطر ہوئی تھی، میرے بابا نے کہا تھا کہ کربلا میں ایک علمدار چاہیے۔ نہیں، ابھی اس وقت امام کا حکم کیا ہے؟ اب اس مقام پر کوئی ہستی پہنچ جائے تو حسین ابن علی کہیں بنفسی انت یا اخی، کہ عباس میری جان تم پر قربان ہو۔ یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا فقرہ ابوالفضل عباس کے حرم کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ آخری معراج ہے بس،
کہ جب ساری کائنات کی جان حسین پر قربان ہو تو حسین کہ بے نفسی انت یا اخی، کہ بس میری جان تم پر قربان ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور اس کی شبیہ آپ کو ملے گی کہ ساری کائنات میں پتہ نہیں کتنی مخلوقات کے جن کے دعائیں امام حسین کے توسل سے پوری ہوں، وہ کہیں کہ اے بہن زینب مجھے یاد رکھیے گا نماز شب میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو امام معصوم کسی سے جب کہہ رہے ہیں تو یہ فقط فرد جذبات کی بات نہیں ہے، بات واضح ہو رہی ہے. جو ولایت میں ایسے ضم ہو چکا ہے کہ اب گویا فرق نہیں ہے حسین اور زینب میں. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس وقت کہ جب میں نے آپ کی خدمت میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے جشن میں اس بات کو پڑھا تھا کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور اس وقت انہوں نے اپنی والدہ کو اپنا وصی قرار دیا، بی بی حدیثہ خاتون. تو جب کچھ مومنین نے بی بی حکیمہ خاتون سے پوچھا کہ الا من تفزع الشیعہ، اب شیعہ کس کی طرف پناہ لیں حسن عسکری کے بعد، کیونکہ 12ویں امام پردہ غیبت میں، فرمایا کہ بی بی حدیثہ خاتون کی طرف پناہ لیں، ان سے اپنے شرعی معاملات دریافت کریں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایک خاتون کی طرف رجوع کرے پوری قوم اور امامت کی وسیع قرار پائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس وقت بی بی حکیمہ خاتون نے جواب دیا کہ اقتداء لابی عبداللہ الحسین، حسن عسکری نے بی بی حدیثہ خاتون کو ویسے ہی وسیع قرار دیا ہے جیسے حسین ابن علی نے زینب بنت علی کو وسیع قرار دیا تھا. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ جو کچھ زینب بنت علی علیہ السلام کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا تھا وہ علم سید الساجدین تھا، یعنی اپنے زمانے کے امام کا علم تھا کہ جو بی بی کی زبان مطہر سے جاری ہو رہا تھا ستر تاکہ امامت کی حفاظت ہو سکے. یہ ہے ولایت پذیری. ٹھیک ہے، تو کاش اس منزل پر ہم اور آپ ایک مقام پر آ سکے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جب بحث ہو رہی ہوتی ہے نا گفتگو میں، تو اگر کہیں پر یہ آ جائے نا کہ قال الجواد علیہ السلام، امام محمد تقی نے فرمایا، اور فرض کیجئے کہ حدیث جتنا اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق کم از کم صحیح ہے یا حسن ہے، موثق ہے، قابل قبول ہے، جب امام کا کلام آتا ہے اس کے بعد آگے بحث جاری نہیں رہنی چاہیے، اصولاً یہ ہونا چاہیے. ہے امام نے فرمایا، اچھا ختم. یہ ہے ولایت پذیری، یہ ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے ملنے والا سب سے بڑا درس، سب سے بڑا درس.